حضرت ابو برزہ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں. اگلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں، اس امت پر وہ احکام ہلکے کر دیے گئے ہیں. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا جب تک وہ زبان سے بول نہ چکیں یا عمل نہ کر چکیں. فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا گیا. بھول چوک سے اگر کچھ ہو یا بحالت جبر کیا ہو تو اس کی قابل معافی سمجھا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعے خدا سے مانگا جاتا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا میں نے دیا، میں نے قبول کیا. تو دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے جو بہترین الفاظ سمجھے جاتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اب وہ قرآن کی آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور جو ہے وہ قبول ہوگی آپ کی دعا.